على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے. اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے. اللہ رب العزت نے ان کو نور ہدایت کا آخری مینار بنا کر مبعوث فرمایا. ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی پیغمبر نہ اب تک آیا ہے اور نہ قیامت کے دن تک آئے گا. اما بعد، پچھلے پروگرام میں غزوہ بدر کا آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 300 سے کچھ زائد صحابہ اکرام کے ساتھ مدینہ سے نکلے کہ ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا کیا جائے، لیکن حالات اور منظر بدل گئے. ابو سفیان اپنا قافلہ بچا کر نکل گیا اور اس قافلے کی حفاظت کے لیے آنے والا 1000 افراد پر مشتمل لشکر جو کہ جنگی ساز و سامان سے لیس تھا، 100 شہسوار اس کے اندر شامل تھا اور 600 کے قریب زرہیں تھیں ان کے پاس اور دیگر جنگی ساز و سامان اور تلواریں اور نیزے اور تیر کمان، ہر قسم کا اسلحہ جو اس دور میں دستیاب تھا اس سے یہ مزین اور لیس تھا. یہ پورے کا پورا لشکر اس کا سامنا کرنا پڑ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشاورت کی اور پھر جب مہاجرین اور انصار کے اکابر اور قائدین نے جب ولولہ انگیز تقاریر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ وہ ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹ جائیں گے، لگے رہیں گے اور کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور اس لشکر کو لے کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب روانہ ہوئے. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مختلف دروں سے گزرتے ہوئے حنان نامی ایک جو بہت بڑا تودہ تھا پہاڑ نما، اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بدر سے کچھ دیر پہلے قیام فرمایا اور بنفس نفیس جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر جاسوسی کے لیے نکلے تاکہ مشرکین کے لشکر کی خبر گیری کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے کچھ دور گئے اور اس بات کے آثار کو دیکھ رہے تھے کہ پتہ چلے کہ قریش کا لشکر وہ کہاں سے گزرا ہے اور اس وقت کہاں موجود ہے، ایک بوڑھا عرب ان کو نظر آیا جو چرواہا تھا. اس سے آپ نے پوچھا اور دونوں لشکروں کے بارے میں پوچھا تاکہ اس کو اس بات کا اندازہ نہ ہو سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لشکر سے ہیں. آپ نے پوچھا کہ مسلمانوں کا لشکر اس وقت کہاں ہوگا اور جو قریش کا لشکر ہے وہ کہاں ہوگا. تو دونوں کے متعلق آپ نے اسے پوچھا اور کہنے لگا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تمہارا تعلق کس لشکر کے ساتھ ہے. آپ نے فرمایا کہ پہلے ہمیں تم سے اطلاع چاہیے، تم بتاؤ گے تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم کس سے متعلق ہیں. کہنے لگے، وہ پوچھنے لگا کیا یہ اس بات کے بدل میں ہے؟ آپ نے ہاں یہ اس بات کے بدل میں ہے کہ تم پہلے ہمیں بتاؤ تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے. تو کہنے لگا کہ میری اطلاع کے مطابق مسلمان فلاں دن کو مدینہ سے نکلے ہیں، اگر مجھے بتانے والے نے صحیح اطلاع دی ہے تو آج اس لشکر کو اس مقام پر ہونا چاہیے. اور ٹھیک اس جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مسلمانوں کا لشکر موجود تھا. پھر اس نے کہا کہ میری اطلاع کے مطابق کفار کا لشکر جو ہے، جو قریش کا لشکر ہے، وہ فلاں تاریخ کو فلاں دن کو مکہ سے روانہ ہوا اور اگر میری اطلاع درست ہے تو اب اس کو اس مقام پر ہونا چاہیے. اس مقام کا نام لیا اور وہ وہی مقام تھا جہاں اس وقت کفار کا لشکر موجود تھا. اور پھر اس نے کہا کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم کس گروہ سے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پانی سے ہیں. وہ کہنے لگا پانی سے؟
کون سے پانی سے؟ کیا عراق کے پانی سے ہو؟ اور وہ بڑبڑاتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اسی روز شام کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک تیسرے صحابی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں صحابہ کو اور ساتھ میں کچھ دیگر صحابہ کو دوبارہ بھجوایا کہ جائیں اور قریش کے لشکر کی تازہ ترین خبر لے کر آئیں۔ تو یہ اصحاب گئے اور سیدھے بدر کے اندر جو بدر کا چشمہ تھا وہاں پہنچے۔ وہاں 2 افراد پانی بھر رہے تھے اور اپنے حلیے سے، اپنے وہ طریقہ کار سے لگ رہے تھے کہ وہ غلام ہیں۔ تو صحابہ نے ان کو گرفتار کر لیا اور ان سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ ان کو گرفتار کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا تم قافلے کے ساتھی ہو جو ابو سفیان کا قافلہ تھا؟ تو کہنے لگے نہیں، ہم تو قریش کے لشکر کے سکے ہیں، ان کے لیے پانی بھرنے کے لیے چشمے پر آئے تھے اور آپ نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ تو صحابہ کرام نے ان کو مارنا شروع کیا، کہنے لگے کہ نہیں، تم ہمیں سچ بتاؤ، صحیح بتاؤ کہ تم قافلے کے ساتھی ہو۔ یعنی ابھی بھی مسلمانوں کے دل میں کچھ ایک شوق یا کہہ لیں ایک آس اور امید باقی تھی کہ ہمارا سامنا قافلے سے ہو جائے اور لشکر سے شاید ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو جب مسلمانوں نے ان کو بہت مارا تو کہنے لگے کہ ہاں، ہمارا تعلق جو ہے وہ قافلے والوں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برہم ہوئے، ناراض ہوئے صحابہ سے کہ جب وہ سچ بول رہے تھے تب تم نے ان کو مارا، اور جب وہ جھوٹ بولنے لگے تب تم نے چھوڑ دیا۔ بے شک یہ لشکر کے بندے ہیں، لشکر والوں کے غلام ہیں۔ اور پھر ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا کہ لشکر کی کیا صورتحال ہے، لشکر اس وقت کہاں موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سامنے وادی میں آخری ٹیلہ نظر آ رہا ہے، اس ٹیلے کی دوسری جانب وہ لشکر موجود ہے۔ آپ فرمایا کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ تعداد کا تو ہمیں علم نہیں ہے اور ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں، ایک دن 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ یقیناً وہ 900 سے 1000 کے درمیان ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ساتھ لیا اور بدر کی جانب پیش قدمی فرمائی، اور جو بدر کا قریب ترین کنواں تھا، چشمہ تھا، اس کے پاس جا کر اپنے خیموں کو گاڑا اور مسلمانوں کو وہاں قیام کرنے کا کہا۔ جب آپ نے وہاں قیام فرمایا تو حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگی حکمت عملی کے بہت ماہر تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بڑی مؤدبانہ گزارش کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے جو یہاں قیام فرمایا ہے کیا یہ اللہ کے حکم سے ہے کہ اب یہاں سے آگے پیچھے ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، یا صرف جنگی حکمت عملی کے تحت آپ نے ایسا کیا ہے؟ اور میں نہیں، میں نے صرف جنگی حکمت عملی کے تحت یہاں قیام فرمایا ہے۔ تو انہوں نے گزارش کی کہ پھر میرا یہ مشورہ ہے کہ ہم یہاں قیام نہ کریں بلکہ آگے بڑھیں، اور جو قریش کے لشکر کے قریب ترین چشمہ ہے بدر کے اندر، وہاں ہم قیام کریں اور پیچھے والے تمام چشموں کو ہم پاٹ دیں، اس کو بند کر دیں، اور وہاں پر ہم اپنا حوض بنا لیں تاکہ جب جنگ کا موقع ہو تو مسلمانوں کو پانی دستیاب رہے اور کفار کو پانی نہ مل سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس تجویز کو پسند فرمایا، وہاں سے کوچ کا حکم دیا، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھ گئے، اور آگے بڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو مشرکین مکہ کے لشکر کے قریب ترین آخری چشمہ تھا وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور پھر باقی تمام کنوؤں کو بند کر دیا گیا اور مسلمانوں نے اس کے گرد اپنا حوض بنا لیا اور پانی کو وہاں جمع کرنے لگے۔ مسلمان جس جگہ پر قیام پذیر تھے وہاں پر ریتلی زمین تھی اور پاؤں جو ہے وہاں جمتا نہیں تھا، اور یہی خدشہ تھا کہ پاؤں جو ہے پھسل جائے، چونکہ جب ریت پہ انسان چلتا ہے تو پانی اس کا پاؤں اس میں دھنس جاتا ہے اور اس پر چلنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر مسلمان جو تھے وہ کسی حد تک تھوڑا سا، ان میں سے چند مسلمان ذرا ابھی بھی خوف کا شکار تھے، لیکن اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق اتنی دی تھی کہ وہ اپنی جگہ پر قائم تھے، لیکن بہرحال کچھ خوف اور خدشہ ابھی تک ان کے دلوں میں موجود تھا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقررہ چشمے پر قیام فرما چکے تو انصار کے سردار اور جو انصار کے علم بردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پسند فرمائیں تو ہم آپ کے لیے میدان کے اندر ایک بلند جگہ پر ایک چھپر تعمیر کر دیں جو مرکز قیادت کا کام دے، کہ آپ وہاں تشریف فرما ہوں، آپ کو وہاں سواریاں دستیاب ہوں، ایک حفاظتی دستہ وہ آپ کی حفاظت پر وہاں معمور ہو، اور کل جب ہم دشمن سے ٹکرائیں تو اگر اللہ ہمیں نصرت عطا فرمائے، اللہ ہماری مدد کرے تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں بہت پسند ہے۔ لیکن اگر دوسری صورتحال پیش آتی ہے تو پھر آپ اپنے حفاظتی دستے کے ساتھ ان تیار سواریوں پر سوار ہو کر یہاں سے تشریف لے جائیں، واپس مدینہ پہنچ جائیں، اور اللہ کی قسم مدینہ کے اندر ایسے اشخاص ہیں جن کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں رکھتے، یعنی وہ بھی آپ سے اتنی ہی محبت رکھتے ہیں جتنی ہم رکھتے ہیں، اور اللہ کی قسم اگر وہ جانتے کہ ہمارا سامنا قافلے کی بجائے اس لشکر سے ہونے والا ہے تو وہ کبھی بھی پیچھے نہ رہتے۔ آپ وہاں تشریف لے جائیے گا اور اللہ ان کے ذریعے پھر آپ کی مدد اور نصرت فرمائے گا اور اللہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کی اس تجویز کو پسند فرمایا اور ان کو دعائے خیر دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر جو ہے وہ تعمیر کر دیا گیا، اور اللہ کی طرف سے پھر موسلا دھار بارش ہوئی، خوب پانی برسا۔ اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو بھی گویا کہ دھو دیا، اور جو بزدلی اور شیطان کی طرف سے جو تھوڑی سی بزدلی ان کے دلوں میں اور خوف جو ان کے دلوں میں تھا، اور جو شیطان کی طرف سے کچھ گندگی تھی، اس کو دور کر دیا، مسلمانوں کے دلوں کو اور ان کے پاؤں کو بھی مضبوط کر دیا کہ وہ ریتلی زمین جب اس میں پانی جذب ہو گیا تو اس پر پاؤں ٹھہرنے لگے اور اس کو قرار آ گیا، اور وہاں چلنا پھرنا وہ بہت آسان ہو گیا۔ اور دوسری جانب جو مشرکین نے اپنے لیے جگہ منتخب کی تھی، وہ چونکہ مٹی کی اور سخت زمین تھی، بارش کی وجہ سے وہاں کیچڑ ہو گیا اور وہاں پر جو ہے نا وہ ٹھہرنا وہ مشکل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس باران رحمت کا ذکر بھی جو ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہم وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام، کہ اللہ تعالیٰ نے جب تم پر اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر دی، کہ رات کے وقت جب صحابہ اکرام نے اس ترتیب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو دوبارہ ترتیب دیا، اس کے بعد حتیٰ کہ بڑے خوف کی حالت تھی، لیکن صحابہ اکرام کو نیند کی جھپکیاں آ رہی تھیں، ان کو غنودگی ہو رہی تھی کہ اچانک نیند کی جھپکی آتی، اور یہ نیند اللہ کی طرف سے سکینت کے طور پر ان پر نازل ہوئی کہ جس سے اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور ان کے دلوں کو بے خوف کر دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اور تم پر آسمان سے پانی برس رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دیا جائے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دیا جائے اور تمہارے دل مضبوط ہو جائیں اور تمہارے قدم جو ہیں وہ جم جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جب لشکر کو عصر نو ترتیب دیا، صفیں بنائیں، تو اس جگہ پر مسلمانوں نے رات گزاری، اور رات آسودگی کے ساتھ گزاری، سکون کے ساتھ گزاری، اور صبح جب وہ بیدار ہوئے تو وہ تازہ دم تھے۔ جبکہ دوسری جانب قریش کا یہ حال تھا کہ ان کے اندر بڑی اضطراب، بڑی افراتفری اور اس طرح کا معاملہ رہا کہ وہ رات سکون سے نہ گزار سکے، ان کو سکون سے نیند نہیں آئی، اور صبح جب اس مقام سے انہوں نے کوچ کیا اور وہ بدر میں داخل ہوئے تو ان کو ایک ایسا مقام کا انتخاب کرنا پڑا جو قدرے وہاں کیچڑ تھا اور وہاں ٹھہرنا مشکل تھا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے تو کفار کے کچھ افراد نے مسلمانوں کے حوض سے پانی پینا چاہا، وہ آگے بڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو نہ روکو، اور پھر جس شخص نے حوض سے پانی پیا وہ اس دن بدر میں قتل کر دیا گیا۔ صرف ایک شخص حضرت حکیم بن حزام وہ اس چیز سے بچے، اور اللہ نے بعد میں ان کو اسلام کی توفیق عطا فرما دی، اور پھر جب کسی موقع پر بڑی پختہ قسم کھانے کا ارادہ کرتے تو یہ کہا کرتے تھے کہ اس ذات کی قسم جس نے بدر کے دن سے مجھے نجات عطا فرمائی، کہ اس دن
اس حوض میں پانی پینے والے سارے کے سارے تہہ کر دیے گئے، لیکن یہ زندہ رہے اور بعد میں ان کو اسلام کی دولت بھی نصیب ہوئی۔ جب قریشی لشکر نزول کر چکا تو انہوں نے پھر اپنے میں سے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ مسلمانوں کے لشکر کا چکر لگائے، ان کی تعداد کا، ان کی قوت کا اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ کس قدر تیاری سے آئے ہیں، تاکہ اس کے مطابق لشکر جو ہے نا اپنا ذہن بنائے کہ ان کو کن لوگوں کا سامنا ہے۔ تو وہ شخص ان میں سے عمیر بن وہب یہ قریش کی طرف سے نکلا اور اس نے مسلمانوں کے لشکر کا ایک چکر لگایا اور کہنے لگا کہ یہ تعداد تو ٹھیک ہے، پھر کہنے لگا ہو سکتا ہے کہ کمک پیچھے ہو جو اچانک پیچھے سے حملہ آور ہو، تو وہ پھر گھوڑا دوڑاتا ہوا بہت دور تک گیا اور کچھ دیر بعد جب واپس آیا وہ کہنے لگا کہ پیچھے تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میں نے بلائیں دیکھی ہیں، بلائیں جو اپنے اوپر موت کو لادے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ یثربی اونٹ یہ اپنے اوپر موت کو سوار کیے ہوئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ملجا و ماوا اور کل حفاظت وہ سوائے اپنی تلواروں کے اور کچھ نہیں، اور بالفرض اگر تم نے ان کو مارا بھی تو میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں کہ ان کا کوئی شخص تمہارے ایک شخص کو قتل کیے بغیر قتل نہیں ہوگا، اور اگر انہوں نے تمہارے چیدہ چیدہ سرداروں کو مار لیا تو پھر یاد رکھو زندگی میں کوئی مزہ نہیں بچے گا، لہٰذا تم سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ یعنی اس کی یہ تجویز تھی کہ جنگ نہ کی جائے اور واپس چلا جائے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت حکیم بن حزام جو بھی مسلمان نہیں تھے، انہوں نے ایک تحریک اٹھائی، اور وہ عتبہ بن شیبہ جو بہت بڑا سردار تھا اور اس کا بیٹا حضرت حذیفہ وہ مسلمان ہو چکے تھے اور مسلمانوں کے لشکر میں وہاں موجود بھی تھے مسلمانوں کی طرف سے، تو اس کے پاس حکیم بن حزام وہ آئے اور کہنے لگے کہ دیکھیے آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ سردار ہیں، کیوں نہ ایک آپ ایسا کام کر جائیں کہ آپ کا نام جو ہے وہ امن کے طور پر اور سلامتی کے طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے۔ تو عتبہ کہنے لگا کہ کیا بات ہے ایسی؟ کہنے لگا دیکھیے عمر بن حضرمی جو قتل ہو گیا تھا سریہ نخلا میں، وہ آپ کے حلیف ہیں، اگر آپ اس کی دیت کو اپنے ذمے لے لیں اور اعلان کر دیں امن کا، اور اس بات کا اعلان کر دیں کہ اس کی دیت کو میں اپنے ذمے لیتا ہوں، تو پھر یہ لشکر واپس جا سکتا ہے، اور یہ لشکر واپس ہو گیا تو آپ کا نام جو ہے وہ صلح کے لیے اور امن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا، آپ یہ اعزاز لے لیں، یہ وقت ہے آپ کے لیے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں اس بات کا ذمہ اپنے اوپر لیتا ہوں، لیکن مجھے سب سے زیادہ خطرہ جو ہے اس بارے میں وہ ابو جہل سے ہے کہ وہ اس بارے میں کوئی خرابی پیدا کرے گا، لہذا تم جاؤ اور میرا پیغام اس کو دو۔ اس کے بعد پھر عتبہ وہ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ سامنے جو چہرے نظر آتے ہیں اسے تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، اگر ہم نے ان کو مار بھی لیا تو لاشوں کے اندر ہمیں وہ چہرے نظر آئیں گے کہ جن کو دیکھنا ہمیں پسند نہیں ہوگا، کوئی ہمارا بیٹا ہوگا، کوئی بھتیجا ہوگا، کوئی چچا ہوگا اور کوئی اور رشتہ دار ہوگا، ہمارے اپنے ہی کنبے قبیلے کے افراد ہیں، اور میں یہ تمہیں تجویز دیتا ہوں کہ تم بھی دوسرے قبیلوں کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دو، ان کو تنہا کر دو، کوئی ان سے تعرض نہ کرو اور عربوں کے اوپر چھوڑ دو، اگر عربوں نے ان کو مار لیا تو تمہارا کام ہو جائے گا، اور اگر وہ عربوں پہ غالب آ گئے تو آج کے دن کا یہ احسان ہے تمہارا ان پر، تم اس کا واسطہ دے کر ان سے اپنی بات منوا سکتے ہو، امن حاصل کر سکو گے۔ لوگ اس بات پر قدرے آمادہ نظر آ رہے تھے، لیکن جب حکیم بن حزام ادھر ابو جہل کے پاس پہنچا اور اس کو عتبہ بن شیبہ کا یہ پیغام دیا، عتبہ بن ربیعہ کا یہ پیغام دیا، تو وہ بڑا غصے سے تل ملایا اور کہنے لگا کہ ہمارا بدلہ ہمارے سامنے ہے اور ہم بدلہ لیے بغیر واپس چلے جائیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے کہ اس کو اپنا بیٹا نظر آتا ہے وہاں
کہ اگر وہ تہ تیگ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ جب یہ بات غصے والی عتبہ تک پہنچی تو عتبہ بھی غصے میں آ گیا۔ اس دوران پھر اس نے عمر بن حضرمی کا جو بھائی تھا، عامر بن حضرمی، اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ تم اپنے بھائی کی دہائی دو اور اس کا نام لے کے پکارو کہ واہ عمر واہ عمر۔ اس نے ایسے ہی کیا، اس نے اپنا کرتا پھاڑا اور عرب کے دستور کے مطابق وہ دہائی دینے لگا کہ میرا بدلہ، میرے بھائی کا خون، ہائے خون ہائے خون۔ اور اس طرح کی یہ پکار اٹھی کہ یہ جو خیر کی آواز اٹھی تھی یہ دب کے رہ گئی۔ اس دوران جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کو دیکھا، اپنے لشکر کے اندر کوئی ایک اونٹ پہ سوار ہے، سرخ اونٹ پہ سوار تھا۔ آپ فرمایا کہ اگر ان لوگوں میں خیر ہے تو اس سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو فلاح پا جائیں گے۔ لیکن حال یہ ہوا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ جوش میں اور جذبات میں دب کے رہ گیا۔ یہ جو عقل کی اور ہوش کی بات تھی اس کو دبا دیا گیا اور ہوش کے اوپر جوش غالب آ گیا۔ اور پھر عتبہ جو ہے اس نے کہا کہ جب میدان جنگ ابھی لگے گا تو اس بدبخت کو پتہ لگ جائے گا کہ کس کا سینہ سوج آیا ہے۔ اور پھر غصے میں یہی عتبہ سب سے پہلے اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کے ساتھ مبارزت کرتا ہوا نکلا۔ اس نے دعوت دی کہ ہے کوئی ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ تو پھر حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تینوں افراد ان کے مقابلے میں نکلے اور ان تینوں کو سب سے پہلے قتل کیا گیا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز آئندہ پروگرام میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔